میرے ابو سرکاری ملازم ہیں، گورنمنٹ آفیسر ہیں، تو وہ رشوت اور حرام خوری وغیرہ میں انوالو رہتے ہیں۔ جب سے مجھے یہ چیز پتہ چلی مجھے اندر سے نفرت ہو گئی ہے ان سے سر، اور میں نے بہت کوشش کی ہے یہ میرے اندر سے نکل جائے، ان کے لیے اللہ سے بڑی دعائیں بھی کی ہیں، لیکن میرے اندر کوئی بہتری نہیں آ رہی ہے، میرے اندر ایک نفرت سے بیٹھ گئی ہے، اور اس کی وجہ سے میں گناہ گار ہو رہا ہوں، اور ایون اب وہ مجھے انسسٹ بھی کر رہے ہیں کہ آپ بھی میرے ساتھ انوالو ہو جائیں، تو نہیں سمجھ آ رہا مجھے۔ جی ٹھیک بات ہے۔ میرے بھائی یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، یہاں برائی بھی ہے بھلائی بھی ہے، اور برائی کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، وہ آپ کے والد میں آ گئی ہے، وہ آپ کی والدہ میں آ گئی ہے، بیوی بچوں میں آ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرنی چاہیے، لیکن یہ نفرت کا محل نہیں ہے۔ نفرت انسانوں سے نہیں کرتے، خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ ان کو توجہ دلاتے ہیں، اور یہ توجہ بھی حکمت کے ساتھ دلانی چاہیے۔ میرے نزدیک آپ کے لیے صحیح راستہ یہ ہے کہ آپ خود یہ ارادہ کریں کہ جس برائی میں آپ نے اپنے ابا کو مبتلا دیکھا ہے، آپ برے سے برے حالات میں بھی کبھی اس میں مبتلا نہیں ہوں گے، اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں گے۔ آپ کا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، اس میں دوسرے کیا کر رہے ہیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ جب آپ نیکی اختیار کر لیں گے اور آپ بھلائی کے لیے قربانی بھی دینے کو تیار ہو جائیں گے تو اس سے خاموش ترغیب ملتی ہے ماحول کو، وہ سب سے مؤثر تبلیغ ہے۔ آپ اپنی ساری توجہ ان کو اس سے نکالنے کی بجائے اپنے آپ کو اس سے بچانے پر مرکوز کر لیں، اس سے آپ بھی بچیں گے، اور آپ کے گرد و پیش کے ماحول میں بھی کوئی نفرت انگیزی کی صورتحال پیدا ہونے کی بجائے اصلاح کے امکانات پیدا ہوں گے۔ اس کے لیے اپنے رب سے دعا کرتے رہیے۔ اصلاح کے معاملے میں بھی کبھی ایسا تھوڑ دلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ادھر میں نے دعا کی قبول ہو جائے، میں نے کہا مان لیا جائے۔ یہ ایک مشکل کام ہے، پوری زندگی لگا کر بھی پیغمبروں کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنے گھر میں کامیاب نہیں ہو سکے، لوط علیہ السلام کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ تو اللہ کا حکم آ گیا کہ اب ان کو چھوڑ دیں، وہ حکم ہمارے لیے تو نہیں آیا، تو ہمیں ان کے ساتھ نباہ بھی کرنا ہے، ان کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو ان سب علائشوں سے آخری درجے میں بچانے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ تو صحیح طریقہ اختیار کیجئے، نفرت کا علمبردار بن کے آپ اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچائیں گے، اور ان کی بھی اصلاح کے امکانات اور معدوم ہوتے چلے جائیں گے۔ جی بالکل واضح ہو گیا۔ صاحب اس میں ایک اخلاقی ہدایت بھی ہے نا کہ اس دوران جس وقت والد صاحب یہ غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے جو اللہ نے ان کے حقوق متعین کیے ان سے حسن اخلاق سے پیش آنا، بدتمیزی نہ کرنا، اف تک نہ کرنا، وہ سب چیزیں اپنی جگہ پہ قائم رہیں گی۔ نفرت بھی نہیں ہونی چاہیے، بدتمیزی بھی نہیں ہونی چاہیے، حدود سے تجاوز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دعوت شائستگی کا نام ہے، وہ محبت سے دی جاتی ہے، خیرخواہی کے جذبے سے بات کرنی چاہیے۔